آج ہمارا دوسرا پارہ ہے۔ منزل کے اعتبار سے تیسرا پارہ ختم کیا، لیکن درس کے اعتبار سے دوسرا پارہ ہے۔ کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے میں جتنا بھی بیان کیا ہے مختصر کر کے واقعات مضمون بیان کریں گے، اس پر عمل بھی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سیقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف حکم دیا کہ آپ وہاں قبلہ یہ ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں، تو یہود و نصارہ نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ کون سا دین ہے، کیسا دین ہے کہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ادھر نماز پڑھنا شروع کر دیا، اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا کہ یہ بے وقوفوں کی بات نہ مانیں، یہ بے وقوف ہے، اللہ کی مرضی جہاں جس مرضی طرف جہاد کا حکم دے دے۔ اصل بیت اللہ کی طرف منہ کرنا بھی کوئی کمال نہیں ہے، اصل یہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے بیت اللہ کی طرف، یعنی حکمت ہے تو اللہ کے احکام میں، اللہ کے حکم میں ہے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف حکم دے دے، مالک ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ کریں، تو یہ کون ہے اعتراض کرنا؟ اور للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیے اللہ کے لیے مشرق و مغرب، سارا کچھ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھی، تو تسلی دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو مدد حاصل کرو، مدد کس سے؟ بالصبر، صبر سے اور نماز سے۔ وہ یہ نہیں فرمایا کہ بس خلاصہ بیان کر دیا، یعنی قرآن مجید کے شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ اب یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یہ جو صیغہ استعمال کیا ہے، یہ صیغہ مبالغے کے لیے بھی ہے اور یہ صبر کے لیے بھی ہے، یعنی اگر ایمان والا بندہ کوئی مومن ہے تو اگر کوئی تکلیف ہے یا کوئی پریشانی ہے تو دو چیزیں پکڑنی چاہیے، نمبر ایک نماز، نمبر دو صبر کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ہر مشکل میں آسانی فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا رمضان کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر ہم نے روزے فرض کیے۔ اب روزوں کا حکم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کے تمام گناہ معاف فرما، سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کرتے ہیں، شیطان جو ہے اس کو قید کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان تو کہتے ہیں، پھر بھی لوگ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس شیطان نے 11 مہینے تمہارے دل میں، یعنی تو آپ کے دل پر اس نے وار کرتا تھا، اب ایک مہینہ بند بھی ہو گیا تو وہ 11 مہینے والا اثر تو کھڑا ہے۔ وہی اثر ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، وہی اثر ہے جس کی وجہ سے ہم نیکی کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ برائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے روزے فرض ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک نے فرما دیا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ جو مسافر ہو نا، مسافر ہو یا مریض ہو، مسافر ہو یا مریض ہو، تو وہ بعض والے دنوں میں کیا کر دے؟ روزہ رکھ لے، ان کو قضا۔ ہاں یہ دو چیزیں، اگر نماز ہے تو سفر میں ہے تو اس کی قصر ہی ہے، مکمل نماز نہیں پڑھے گا، اگر پڑھے گا تو ہوگا نہیں۔ لیکن روزہ ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ چھوڑ دیں سفر میں، لیکن اگر روزہ رکھ لیں تو یہ افضل ہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض یہ سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب روزہ رکھنا افضل ہے تو نماز پڑھنا سفر میں مکمل یہ بھی افضل نہیں، یہ غلط ہے۔ نماز سفر میں قصر ہے تو قصر ہی ہے، یہ نہیں کہ آپ پوری مکمل کر کے پڑھیں۔ روزہ اگر سفر میں چھوڑ دیے تو ٹھیک ہے، اگر رکھ لیں گے تو یہ افضل ہے۔ روزے اور نماز میں یہ فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر بتا دیا کہ لمبی بحث ہے کہ اس میں یہ بتا دیا کہ مریض ہے تو وہ کیا دے، مسافر ہے تو وہ کیا کرے، اس کے بعد عورت ہے کچھ دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اس کا کیا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں یہ فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ جو بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق کا حکم ہے الطلاق مرتان، بندہ اپنی بیوی کو طلاق 3 قسم کی ہے، ایک ہے طلاق حسن، ایک ہے احسن، ایک ہے بدی۔ طلاق حسن کسے کہتے ہیں؟ طلاق حسن اسے کہتے ہیں کہ بندہ طلاق دے دے، طلاق دے کے بس ختم، ایک طلاق دے دے ختم، دوبارہ یعنی عورت اس کے ایک حیض گزرے، یہ حیض نہیں آتا تو اس کا 1 ماہ ہوتا ہے، مہینے کی مقدار، وہ گزرنے کے بعد عورت اس سے فارغ ہو جائے گی۔
ایک دوسری طلاق وہ ہے کہ ایک بندہ طلاق دینے کے بعد عورت کو حید آنے کے بعد حید آگے 1 مہینہ ہو گیا، اس کے بعد پھر دوسری طلاق دی، پھر تیسری طلاق دی، اس کو کہتے ہیں احسن طلاق بدی یہ ہے کہ ایک بندہ کہتے ہیں 3 طلاقیں 4 طلاقیں یعنی اکٹھی طلاقیں دیتے ہیں، اس کو طلاق کیا کہتے ہیں بدی کہتے ہیں۔ پھر اس سے پہلے ایک رکوع میں آپ اللہ تبارک نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، حید کے دنوں کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، فرمایا کہ یہ تکلیف دے، ان دنوں میں عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ ہٹ کے جب یہ حید ختم ہو جائے پھر جیسے مرضی چاہو، فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، یہ آپ کی کھیتی ہے نا، کھیتی جب جس وقت مرضی جائے۔ فرمایا کہ عورت آپ کی کھیتی ہے، لیکن فرمایا کہ اس عورت کو صحیح استعمال کریں، یہ نہ کہ غلط استعمال کریں۔ فرما دیا کہ جیسے مرضی جائیں، آپ کی بیوی آپ کی گھر والی ہے تو حید کے دنوں میں نہیں جانا چاہیے، اس کی وجہ سے یہ ہے تو عورت کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف جب انسان خود تکلیف نہیں برداشت کرتا تو عورت کو کہتے ہیں، عورت کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، آگے فرما دیا کہ آپ کو کوئی عورت پسند آ گئی ہے تو آپ اس کو نکاح کا پیغام بھیج دیں، اگر وہ قبول کر لے تو شادی کر لے، نہیں کر لے تو چھوڑ دیں، نہ کہ یہ اللہ نہ کرے کہ آپ نکاح سے ہٹ کے دوسرا طریقہ اختیار کریں، یہ گناہ۔ ہاں شرعی طور پر نکاح کر لیں، چاہے آپ رجسٹر پہ درد نہ کریں، گواہ ہو، قاضی ہو، نکاح پڑھ دیں، آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ نکاح ہونے کے بعد آپ کی بیوی آ گئی، اب آپ کے لیے کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اس سے ہٹ کے کریں گے تو آپ کیا ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ جب گناہ گار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار کو نہیں بخشتا۔ آگے فرما دیا آخر رکوع میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو، اللہ کو قرض حسنا، اللہ نے فرمایا کہ مجھے قرض حسنا دو۔ جب یہ یاد اتری تو 3 گروہ بن گئے۔ نمبر 1 جنہوں نے حرص کرنا شروع کر دیا، کہا کہ بس مڈی اکٹھی کریں، مڈی بس اکٹھی کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 2 جنہوں نے کہا اعتراض کرنا، ہم مالدار ہیں، اللہ غنی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایک حرص میں بڑھ گیا، ایک اللہ پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، فرمایا کہ ہم تو مالدار ہیں، اللہ غریب ہے۔ یہ 2 گروہ۔ تیسرا گروہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس میں ایک صحابی رسول تھے، جب آپ یاد ہوتے تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ فرما رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا مجھے قرض حسنا دو۔ فرمایا کہ اس کے بدلے میں کیا ملے گی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ آپ سب نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ دکھا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ یہ میں بیعت کرتا ہوں، پکا وعدہ؟ آپ نے فرمایا پکا وعدہ آپ کو جنت ملے گی۔ فرمایا کہ یہ میں بیعت کرتا ہوں کہ میں نے 2 باغ دو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، اللہ کو قرض حسنا دے، دونوں باغ، 2 باغ۔ آپ نے فرمایا کہ 2 باغ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 1 باغ اپنے لیے رکھ دے، 1 اللہ کے نام، اللہ کو وقف قرض حسنا دے دے۔ فرمایا کہ میرا 1 باغ ہے کھجوروں کا، 600 کھجوریں ہیں، وہ سب سے زیادہ اس کی اوسط نکلتی ہے، وہ میں نے اللہ کے نام میں اللہ کو دیتا، اللہ کا قرض حسنا دے، اس کے وجہ میں جنت۔ آپ نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں داخل فرمائے گی۔ جب وہ گھر گئے، اپنی بیوی، ہماری بیوی نہیں ہے، ہماری عورتیں نہیں ہیں، کہ کوئی دین نہیں ہے، بدینی ہے، تربیت نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ ہو، مڈی ہو، نمازیں ہونا، روزے ہونا، دین ہونا، پیسہ ہو، بس عیش ہی ہو۔ صحابیات تھی، جب بتایا فرمایا کہ آج میں ایک سودا کر کے آیا ہوں۔ فرمایا کیا سودا؟ فرمایا یہ سودا تھا، اللہ نے فرمایا قرض حسنا دو، میں نے قرض حسنا کے طور پر 2 باغ دے دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجھے واپس کر دیا، دوسرا فرمایا کہ یہ وقف ہے کہ اللہ کو قرض حسنا ہے۔ جب یہ بات بیوی نے فرمایا کہ سب جتنے بھی تو نے سودے کیے سب سے بہترین سودا یہی ہے کہ تو جنت لے کے آ گیا، اور تجھے کیا چاہیے؟ آپ نے فرما دیا، یعنی اللہ کو قرض حسنا، جتنا اللہ کو دیں گے اللہ ڈبل دے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تو اپنے اوپر قرض نہیں دے۔ ایک اور واقعہ لمبا ہو جائے گا، وہ ابھی انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو پھر بتائیں گے۔ اللہ دے 10 دیں اللہ 20 دے گا، 20 دیں اللہ 100 دے گا، 50 اللہ دیتا ہے، لیکن ہم نکالتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو قرض حسنا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی خرچ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مالدار ہیں، اربوں خربوں، لیکن عمرے پہ نہیں جاتے، حج پہ نہیں جاتے۔ غریب ہوتا ہے اکٹھے کر کے حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، کیوں؟ اللہ قبول کرتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ ایسے بندے بھی ہیں کراچی میں مدرسے میں آتے ہیں جو جمعہ مدینہ منورہ میں ہر جمعہ، ایسے بندے بھی اربا خربہ ہوتی ہے کہ کبھی مدینہ دیکھا ہی نہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ